بظاہر تو آپ 2 4 5 10 مسئلوں کے بارے میں محسوس کرتے ہوں گے کہ ہم نے سیکھا، لیکن اگر میں اس سیکھنے کی فضیلت آپ کو بتاؤں، جتنے مسائل بتائے گئے وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن اگر ایک مسئلہ بھی آپ رات کو سیکھ کر کے سوتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ مال کی حفاظت انسان کرتا ہے اور انسان کی حفاظت علم کرتا ہے۔ آپ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے بچتے رہے، لیکن اس میں نہ جانے کتنی مسٹیکس آپ کیے ہوں، لیکن مسئلہ آپ کو نہیں معلوم، تو ان مسٹیکس کی بنیاد پر آپ کے نامہ اعمال میں فاقہ تو لکھا جائے گا، لیکن روزے کی برکت سے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے علم حاصل کر لیا تو اب اس کی بنیاد پر آپ کا روزہ روزے کی حیثیت ہی سے ہو جائے گا۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میری خود کی اپنی خواہش ہے کہ ہم اپنی قوم، اپنے بھائیوں کو کچھ دین کی باتیں ان تک پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن جس طریقے کا جوش و جذبہ آج نظر آتا ہے، اگر اسی طریقے کا جوش و جذبہ اگر آپ ہر مہینے پیش کریں تو انشاءاللہ ہر مہینے ہم آپ کے لیے محفل منعقد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے کہ مال مرنے کے بعد کام نہیں آئے گا، رشتہ دار مرنے کے بعد کام نہیں آئے گا، جتنی پراپرٹی، پیسہ، جو کچھ بھی تھا، بیوی، بچے، رشتہ دار، قبر تک۔ مال کا معاملہ ایسا، روح نکلی تبھی سے رشتہ ختم۔ بچوں کا رشتہ قبر تک ہوتا ہے کہ وہاں دفنانے کے لیے آ جاتے، پھر وہاں سے وہ بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ قبر کے اندر آپ کا علم جائے گا اور آپ کا عمل جائے گا۔ تو جو چیز مرنے کے بعد کام آنے والی ہے اس کی فکر بھی ہم کو زیادہ رکھنی چاہیے۔ میرا اپنا ایک سینٹینس ہے، ہمیں آنا تو یاد ہے، جانا یاد نہیں۔ اور آنا اتنا یاد ہے کہ ہم 80 سال کے ہو گئے تب بھی برتھ ڈے مناتے ہیں کہ آئے تھے ہم، بھولے ہی نہیں ہم۔ یہ ڈیٹ مت بھولنا، کبھی یہ آنا اتنا یاد رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ آنا منانے کے لیے کوئی مہابلیشور جا رہا ہے تو کوئی پچگنی، آئے تھے ہم۔ جانا بھی یاد رکھیں، اور جانا ضرور ہے۔ ترکی والوں کو نہیں معلوم تھا کہ اتنے جلدی چلے جائیں گے، بلکہ اگر میں آپ کو بتاؤں ان محفلوں کی فضیلت تو آپ کو حیرت ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی ایک چادر رحمت ہے، اور جہاں بندے دین سیکھتے ہوتے ہیں اللہ وہ چادر ان کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ خیر انشاءاللہ پھر اس پر کبھی گفتگو کریں گے، اور آپ کے جوش و جذبے کو ہم دیکھیں گے۔ آپ کا جوش ایسا ہی رہا اور ہماری زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، لیکن آپ کی مینٹلٹی کو، سائیکولوجی کو سامنے رکھتے ہوئے زیادہ ٹائم بھی نہیں لیں گے انشاءاللہ۔ مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ مفید باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے روزے کے لیے جس لفظ کا سلیکشن فرمایا وہ ہے صوم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب ایک بندہ ہے
سوچے گا یہ بھوک پیاس یہ ساری چیزیں یہ تو ہمارے اوپر یار بہت ٹینشن والی بات ہے. آج بھی بہت سارے سوچتے ہیں 29واں چاند نہ ہو تو اچھا ایک دن اور کھا پی لیں 30 ہونا چاہیے سوچتے ہیں. کچھ لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں یار ابھی کل سے پتہ نہیں کیا ہوگا. کچھ خوش ہوتے ہیں, مینٹلٹی ہوتی ہے. تو اللہ بندے کی فطرت کو جانتا ہے تو تسلی دے دی اس نے کہ میرے بندو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں یہ صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے اگلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. یہ تسلی دے دی. لیکن فرق کتنا عظیم رکھا کہ پہلے کی امت پر جو روزے فرض تھے ان روزوں کی سچویشن یہ تھی کہ رات کو کھا کر کے اگر کوئی سویا اب ایک جھپکی ہی لگ گئی نا اس کا روزہ اسٹارٹ, اب وہ نہیں کھا سکتا, اب وہ نہیں کھا سکتا, فنش. لیکن اس امت پر میرے کریم نے بڑا کرم فرمایا, ٹائم مقرر فرما دیا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ روزہ کمپلیٹ کرو رات تک. ادھر غروب آفتاب ہوا ادھر آپ کا روزہ کمپلیٹ ہو گیا. اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اس امت پر کرم فرمایا. اب آپ دیکھیں ایک ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم ڈیپتھ میں جانے کی کوشش نہیں کرتے. نماز پڑھتے ہیں مقصد نہیں معلوم کیوں اللہ نے نماز فرض فرمائی, یار اپنے اوپر ذمہ داری ہے پڑھ لو, مقصد نہیں معلوم. روزہ اللہ نے کیوں فرض کیا نہیں معلوم, بس رکھ لیتے ہیں. رمضان شریف آ گیا روزہ رکھ لیا. حج کرنے کے لیے جاتے ہیں حج فرض اللہ نے کیا, کیوں کیا نہیں معلوم, بس اپنے اوپر فرض ہو گیا نا اب جانا ہے. زکوٰۃ بس دے دینا ہے اللہ نے. ہر ایک عبادت کے پیچھے اللہ نے مقصد رکھا ہے اور جب تک اس مقصد کو آپ سامنے نہیں رکھیں گے جیسا ماشاءاللہ سب بیپاری ہیں, میں بھی تھوڑی بیپاری لینگویج میں بات کروں تو سمجھ میں بات آئے گی. کوئی بھی دھندا آدمی پروفٹ کے مقصد کے بغیر کرتا ہی نہیں. پہلے دیکھتا ہے مارجن کتنا ہے, انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے وہ پروفٹ کا مارجن دیکھتا ہے. لیکن یہ کیسی عبادت ہے کوئی نفع ہی نہیں دیکھ رہے ہوں, ریزن ہی نہیں جان رہے. تو آئیے میں آپ کو بتاؤں, اور ریزن نہ جاننے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ عبادتیں ہو رہی ہیں لیکن ریزن نہ جاننے کی وجہ سے وہ ریزلٹ ہمارے سامنے نہیں آ رہا. اب آئیے نماز کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز تم پر جو فرض کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم بے حیائی اور بری باتوں سے رکو. نماز تم کو ان چیزوں سے روکتی ہے, منع کرتی ہے ہمارے ذہن میں یہ چیز. بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, مسجد کی ٹوپی لے کر کے نماز کے لیے کھڑے تو ہو گئے مسجد کے اندر اور نماز پڑھ کر کے باہر نکلے, کوئی لڑکی نکل رہی تھی گھورنے لگ گئے, بے حیائی کا سارا مقصد ذہن سے نکل گیا کیونکہ مقصد ہی ذہن میں نہیں ہے, مقصد ہی مائنڈ سے نکل گیا. ایسے ہی روزے کا بھی حال ہے. اللہ نے روزہ کیوں فرض فرمایا؟ قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور وہ پرہیزگاری کیا ہے؟ تو اس کی پریکٹس 1 مہینہ کرائی جاتی ہے, اس کی پریکٹس. اور وہ پریکٹس کیا ہے؟ گھر میں کوئی دیکھنے والا نہیں, بیوی بھی موجود ہے, صبح سب کے ساتھ آپ نے سحری بھی کی, دوپہر کی گرمی کے وقت آپ کو لگی پیاس, کوئی دیکھنے والا نہیں, آپ چاہتے ہیں کہ پانی پی لیں لیکن آپ کے دل میں ایک خیال آتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. پیاس برداشت کر لیتے ہیں, پانی نہیں پیتے. بھوک لگی ہے, کھانا نہیں کھاتے, کوئی بھلے نہ دیکھ رہا ہو, اللہ دیکھ رہا ہے.
تو یہ تصور جب کسی انسان کے ذہن کے اندر نقش کر جائے کہ کوئی ادھر ادھر بھلے نہ دیکھ رہا ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، تو جس طرح سے اللہ کے دیکھنے کا تصور روزے کی حالت میں اکیلے میں بھی ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچا لیتا ہے، ایسے یہ تصور ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو بندہ ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بندے بن جاؤ۔ اور اگر یہ چیز حاصل نہیں ہوتی تو روزہ تو ہو جائے گا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ مقصد اس لیے کہ ہر چیز کا مقصد ہے۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث مبارکہ میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کا چاند جیسے ہی نظر آتا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فاق ہو جاتا، رنگ بدل جاتا چہرے کا۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مہینے میں کوئی پریشانی آ جائے جس کی وجہ سے اس مہینے میں ہم صحیح طور پر عبادت نہ کر سکیں، تو ڈرتے تھے۔ اس خوف سے حضور کا چہرہ بدل جاتا تھا، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ماہ مبارک میں جیسی بندگی کرنی چاہیے ویسی بندگی ہم سے نہ ہو، یہ خوف ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور ایک حدیث شریف میں نے جب پڑھی تو یقین مانے کہ ایک عجیب کیفیت اس حدیث کے اندر، حدیث کو پڑھنے کے بعد محسوس ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ماہ رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے اور پہلی رات رمضان کی ہوتی ہے، اللہ اپنے بندوں پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جس پر رحمت کی نظر ڈال دے اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اب دیکھیے، ہم کچھ مسلمانوں کو ایسا بھی دیکھتے ہیں، کیا رمضان المبارک کا چاند نظر آئے اور پہلی رات آئی، بائک گھوم رہی ہے، ہوٹلوں پہ بیٹھے ہیں اور بس کوئی کیا گیم کھیل رہا ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اب بند ہو گیا، ورنہ کرکٹ ٹورنامنٹ رکھی جاتی تھی رمضان کی راتوں میں، کیرم کلب لگ جاتے ہیں، پیچھے بیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اس قوم کو اللہ کہاں سے عزت دے گا جو قوم اللہ کے رحمت والے مہینے کا استقبال کرنے کی بجائے اس کی توہین کرے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس مہینے کے احترام کا ثواب کیا ہے، ایک مجوسی تھا، آتش پرست پارسی، رمضان المبارک میں دن کے اندر اس کا بیٹا راستے میں کھا رہا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو تماچا مارا اور کہا تجھے معلوم نہیں کہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے؟ اس نے کہا ابا تم بھی تو کھاتے ہو رمضان کے مہینے میں۔ کہا بیٹا مجھے راستے میں کھاتے تو نے دیکھا، میں کھاتا ہوں، گھر میں کھاتا ہوں، چھپ کر کھاتا ہوں، علل اعلان نہیں کھاتا۔ مسلمانوں کا یہ مقدس مہینہ ہے، تو باہر کھا رہا ہے، اس مہینے کا تو احترام نہیں کرتا۔ بہرحال بات ختم ہوئی، کچھ دنوں کے بعد وہ شخص بیمار ہوا، اللہ نے اسے اسلام کی توفیق عطا فرما دی، وہ اسلام کی حالت میں مرا، مرنے کے بعد اللہ نے اسے جنت عطا فرمائی۔ کسی نے پوچھا کہ تو مجوسی تھا، تجھے جنت کیسے مل گئی؟ اس نے کہا رمضان کی تعظیم کی بنیاد پر مرنے سے پہلے اللہ نے اسلام کی توفیق مجھے عطا فرمائی۔ یہ ماہ رمضان کا احترام، خوب احترام کرو اس مہینے کا۔ جس طریقے سے ہم کسی مہمان کا ویلکم کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا ویلکم کرتے، فرماتے مرحبا اہلا وسہلا مرحبا۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا ویلکم کرتے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد بھی پیش کرتے تھے، لیکن کہیں یہ نہیں آیا، میری نظر سے تو کوئی ایسی چیز نہیں گزری کہ پہلے مبارکباد دینے والے کو یہ ثواب اور یہ فضیلت، یہ پتہ نہیں کہاں سے لے کر کے لوگ آئے، لیکن مبارکباد تو حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مبارکباد پیش فرماتے، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت کے ساتھ ماہ رمضان کی راتوں کے اندر عبادت کیا کرتے، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاص طور پر، اب چونکہ میں پہلی رات کے اعتبار سے بتا دوں تاکہ کنٹینیوز آپ کو رمضان کی راتیں کیسے گزارنی ہیں، پہلی رات جیسی گزارنی ہے ویسی ساری راتوں کو آپ کو گزارنے کی کوشش کرنی ہے، اور شب قدر کا مقام تو اپنی جگہ پر ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے نیک بندوں کی تعریف کے اندر فرمایا والمستغفرین بالاسحار، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ سحری کے وقت اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں، اور سحری کا وقت وہ وقت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس وقت کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ رات کے آخری پہر میں اللہ سے جو مانگو اللہ عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل میں نے ہفتہ واری اجتماع میں بتایا تھا سب سے بہترین سحری کھجور کے ساتھ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے سحری فرماتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسری چیز نہیں کھا سکتے، جو بھی آپ کی عادت کے اندر ہو، لیکن سنت سمجھ کر چند کھجور کھا لیا کرو۔ وہ لوگ جو 3 بجے تک کھاتے ہیں، وہ رات والا ہی کھانا ان کا 3 بجے تک چلتا رہتا ہے۔ عشاء کے بعد سے، تراویح کے بعد سے شروع کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا تھوڑا، پھر واش روم گئے، پھر آئے، پھر تھوڑا، کہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے 3 بجے تک، اور پھر کھائے، پھر گھر پہ جا کے سوئے، سحری کے ٹائم پہ پانی پلاؤ، پانی پلاؤ، پیو، پھر سو گئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل سحری کے وقت کے حوالے سے فرمایا ہے سحری کے بارے میں کہ اس میں اللہ عز و جل نے برکت رکھی ہے۔ اب سحری کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا تو نہیں ہوگا۔ سحری سحر سے بنا ہے، جس کے معنی جادو ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس نے مجھ پر سحر کر دیا، چھپا ہوا جادو نظر تو نہیں آتا نا، چھپا ہوا۔ پھیپھڑے کو بھی سحر کہتے ہیں، پھیپھڑے کو بھی سحر کہتے ہیں۔ اب آدمی روزے سے نظر تو نہیں آتا نا، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے یہ سحری بنا ہے۔ افطار کسے کہتے ہیں؟ عادت، کہ جیسے آپ نے افطار کی تو اب جو آپ کی عادت تھی کھانے پینے ساری چیزوں کی، وہ عادت آپ کی کنٹینیوز ہو گئی، تو عادت کی وجہ سے اس کو فطر جو ہے، اسی سے افطار ہے، عادت کی وجہ سے اس کو افطار کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں خاص طور پر 2 قرآن شریف کے ختم کا اہتمام فرماتے، ایک ختم خود کرتے تھے اور ایک ختم قرآن جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے، اور جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آ کر کے قرآن سناتے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوتے تھے، اتنے خوش ہوتے تھے کہ عام زمانے کے اندر، عام مہینوں کے اندر جو حضور کی سخاوت ہوتی نا، اس سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرماتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ تیز ہوا سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرماتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک چیز اور ذہن کے اندر رکھیں، ہمارے یہاں ایک سسٹم اور بھی ہے،
افطار کے سلسلے میں، اور وہ یہ ہے کہ دعا میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، وہ ہوتا ہے نا افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو اذان بھی ہو رہی ہے، ٹائم بھی ہو گیا افطار کا، لیکن بندہ جو ہے وہ دعا میں لگا ہوا ہے، لوٹ لو جتنا لوٹ سکتے ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک یہ قوم خیر پر رہے گی جب تک یہ قوم افطار میں جلدی کرے گی، جہاں وقت ہوا فوراً افطار کر لو، تاخیر مت کرو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے میں مانگ لوں تو حضور کے فرمان کے خلاف چل کر کے 1000 مانگ لو، کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ تو اس وقت ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر کے تم اللہ کے بارگاہ مانگو۔ اسی طریقے سے جو افطار کے بعد جو دعا ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ ماضی کا صیغہ ہے، پہلے کھا لو پھر یہ دعا پڑھو، افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور وہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے افطار سے پہلے آپ کریں جتنا مانگنا چاہیں، لیکن افطار کے بعد کی دعا حدیث شریف کے اندر یہ آئی ہوئی ہے، یہ افطار کے بعد کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تر کھجور سے افطار کرنا، رطب، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وہ نہ ملے تو سوکھی کھجور، وہ نہ ملے تو پانی سے افطار کرنا، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں ملازمین کے ساتھ، ایمپلائی کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم عطا فرمائے، اور جو شخص روزے دار کو، یعنی روزے دار ہم اپنے ملازم کو راحت عطا کرے، اسے بھی آرام کا موقع عطا کرے، اس پر حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ کہ ہم 12 بجے دکان پر آئیں گے، 2:30 بجے چلے جائیں گے آرام کرنے کے لیے، اور نوکر بیچارہ صبح سے لے کے رات تک لگا ہے۔ اسے بھی ہم انسان سمجھیں اور اسے بھی راحت پہنچانے کی کوشش کریں کہ اس پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک چیز خاص طور پر ذہن میں رکھنی ہے، آدمی 5 وقت کی نماز پڑھ کر بھی دعا میں چل دیا، لیکن ایک مسلمان بھی مجھے شاید ایسا ملا ہو، ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ملا آج تک جو افطار کے وقت ایک دم ڈوب کر دعا نہ کرتا ہو۔ ہر آدمی افطار کے وقت ایسا مگن ہوتا ہے دعا میں، چاہے وہ دکان پر بیٹھا ہو، چاہے اسٹال پر بیٹھا ہو، چاہے مسجد میں بیٹھا ہو، ایک دم بالکل مگن ہو کر افطار کے وقت دعا کرتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو ایسی دعا نہیں مانگتا جتنی افطار کے وقت، وجہ کیا ہے؟ بھئی حدیث شریف میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، اس کی بھی بشارت ہے، جمعہ کی نماز کے بعد کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، اس کی بشارت ہے، لیکن جو اس کی پوزیشن اور کیفیت افطار کے وقت دعا مانگنے کی ہوتی ہے، وہ کیفیت کسی وقت کی ہوتی ہی نہیں، چاہے عید ہو۔ ہاں روئے گا عرفات کے میدان میں، وہاں تھوڑا سا رو لیتا ہے، اور پھر باہر نکل کے پھر جیسے حج ختم ہوا پھر واپس ویسا جیسا تھا، کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، اللہ ماشاء اللہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیفیت اس کی بنتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس وقت اسے کانفیڈنس ہوتا ہے۔ اب کانفیڈنس کیا ہے؟ اس کو 100% یقین ہوتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک غلطی سے بھی میں نے ایک ڈراپ پانی اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا ہوں،
اسے پورا کانفیڈینس ہوتا ہے ایک دانہ بھی میں حلق کے نیچے نہیں اتارا ہوں، اسے کانفیڈینس ہوتا ہے کہ میں اپنے بیوی سے قربت نہیں کیا ہوں. تو یہ جو اللہ کے فرمان پر 100% جو اس نے عمل کیا ہے نا، یہ کانفیڈینس اس کے لیے دعا کی کانفیڈینس کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسے یقین ہوتا ہے جب میں نے یہ کیا ہے تو مجھے ملنا ہی چاہیے. تو میرا مولا بھی فرماتا ہے افطار کے وقت کی دعا کو اللہ قبول فرما لیتا، اس لیے کہ مولا جانتا ہے کہ بندہ پیور کر رہا ہے. اچھا پھر روزے کی جزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ نے کیا فرمائی معلوم؟ ہر عبادت کا بدلہ رکھا گیا، 70 سے لے کر 700 تک، اور بعض جگہوں بعض عمل کا بے حساب. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. لیکن جب بات روزے کی آئی تو قربان جائیے میرے رب کے ارشاد پر. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ الصوم لی وَأَنَا أُجْزَ بِهِ، کہ روزے رکھنے والے کو میں مل جاؤں گا. اس لیے توجہ چاہوں گا میں آپ کو، کتنی اہم عبادت کا مہینہ آ رہا ہے. کسی عمل میں پیورٹی اتنی نہیں ہے جتنی روزے میں پیورٹی ہے. نماز کو پڑھتے لوگ دیکھتے ہوں گے، حج کرتے ہوئے لوگ دیتے ہیں، زکوٰۃ کسی کو دیتے ہیں، لینے والا دیکھتا ہے. روزے کے بارے میں آپ جانے خدا جانے، وضو کرتے کرتے پتہ نہیں کتنی آدمی پی لے، لیکن بندہ جانتا ہے، خدا جانتا ہے. پھر اس کے علاوہ کمال کی بات یہ ہے کہ آدمی 11 مہینے تک اللہ کی نہیں سنتا، اللہ کے لیے ٹائم نہیں چھوڑتا کہ جا کے مسجد میں نماز پڑھیں. لیکن اللہ سے رمضان میں اس کو اتنی محبت ہوتی ہے، مولا تو کہہ رہا ہے نا کھانا چھوڑ دوں، تیرے لیے کھانا چھوڑ دیا. تو فرما رہا ہے نا پانی پینا چھوڑ دوں، تیرے لیے پینا بھی چھوڑ دیا. تو چاہ رہا ہے نا کہ میں اپنے بیوی سے قریب نہ ہوں روزے کی حالت میں، چل میں نے یہ بھی کر دیا. تو پھر میرا مولا راضی ہو کر فرماتا ہے بندہ تو ہو کر میری اتنی بات مانتا ہے، اب تو جو مانگے گا میں تجھے تیری بات مان لوں گا. یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان. پیور عبادت کے اندر سب سے اہم عبادت روزہ ہے. یہ پیور ہے ایک دم، اس میں کوئی ملاوٹ نام کی چیز ہے ہی نہیں، 100% پیور چیز ہے یہ. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک جو خاص آج سمجھنے کی بات ہے وہ میں بات بتا دوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے چاند ہوتے ہی شیطان قید کر، سرکش شیطان، جو بڑے بڑے شیطان ہیں نا، اللہ ان کو قید کر دیتا ہے تاکہ بندوں کو عبادت میں ڈیفیکلٹیز نہ ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں بھی لوگ شیطنت کرتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ بڑے بڑے شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، وہ خارجی شیطان ہیں، اور کچھ داخلی شیطان ہیں جن کو ہمزاد کہا جاتا ہے، وہ انسان کے اندر ہوتے ہیں. اب اگر انسان ان داخلی شیطان کی شرارتوں کا شکار نہیں ہوتا تو وہ اپنے روزے کو خیریت سے گزار لیتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ماہ رمضان کے علاوہ کے مہینوں کے اندر گناہوں کا اتنا عادی بن جاتا ہے کہ گناہ کے بغیر اس کی زندگی گزر ہی نہیں پاتی. تو بڑے شیطان تو قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس کی جو عادت خراب ہے وہ مقدس مہینے میں بھی وہ ان عادتوں کا اظہار کرتا رہتا ہے. اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو نقطے کی بات عرض کر رہا ہوں، ڈریں وہ لوگ، گھبرائیں وہ لوگ
جو ماہ رمضان المبارک میں بھی گناہ کرتے ہیں ان کو خود کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیسے بن چکے ہیں. کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے. کسی سے فتویٰ. اگر رمضان المبارک کی راتوں میں پکچر دیکھ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، آوارگی کر رہے ہیں، کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں. اپنے بارے میں خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں کہ شیطان تو قید ہو گیا تو ہم خود تو کہیں شیطان نہیں بن گئے. اور اگر کسی کی ایسی عادت اور ایسی زندگی بن چکی ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ ہی اس کے حال پر رحم فرمائے. بہت بری پوزیشن اس کی ہے. اسے چاہیے کہ صدق دل سے توبہ کرے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے. اور اس کے سلسلے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ صبح کو 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اللہ اس کو پورے دن شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رکھے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا جس طریقے سے دل ہوتا ہے، انسان کے اندر دل ہوتا ہے، کتنا قیمتی ہے. جب سے اس کا وجود ہوا تب سے دھڑکتا ہی رہتا ہے، اور یہ دھڑکنا بند ہو جائے تو آدمی بند ہو جائے، ختم ہو جائے. دل کی کتنی اہمیت ہے آپ جانتے ہیں. قرآن کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین ہے نا. مہینوں کا دل کون سا ہے؟ مہینوں کا دل رمضان المبارک ہے. رمضان المبارک مہینے کا دل ہے. اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا رمضان درست اس کا پورا سال درست. جس کا رمضان درست اس کا پورا سال درست. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اگر امت محمدیہ کو عذاب دینا چاہتا تو 2 چیزیں نہ دیتا. پہلی چیز ماہ رمضان، اور دوسری چیز سورہ اخلاص. اب جو ماہ رمضان کی قدر کرے گا اللہ اسے عذاب سے بچا لے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے سے مراد اس دنیا سے گیا اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ 5 وقت کی نماز اس نے پڑھی اور رمضان کے روزے رکھے، اللہ اس بندے کو بخش دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب غور سے سنیے گا، جس نے 3 چیزوں کی حفاظت کی وہ یقیناً اللہ کا دوست ہے. جس نے تفسیر روح البیان کے اندر ہے، جس نے 3 چیزوں کی حفاظت کی وہ اللہ کا دوست ہے، اور جو ان تینوں کو ضائع کر دیتا ہے یقین جانو کہ وہ اللہ کا دشمن ہے. تفسیر روح البیان کے اندر وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز روزہ. جان بوجھ کر کے اگر کسی نے روزہ چھوڑ دیا تو گویا اس نے اللہ سے دشمنی کر لی. دوسری چیز نماز. جس نے جان بوجھ کر کے 1 وقت کی نماز قضا کر دی
گویا اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ اور تیسری چیز غسل جنابت، غسل واجب ہو چکا تھا، فرض ہو چکا تھا، اور غسل اس نے نہیں کیا۔ تو جس نے اس حال میں اپنا ناپاکی میں وقت گزارا کہ نمازیں بھی چھوٹتی جا رہی ہیں اور وہ ناپاک ہے، غسل جنابت کا خیال نہیں رکھتا، تو فرمایا گیا وہ اللہ تعالیٰ سے گویا دشمنی کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے جنت، ایک ہم ہے کہ جنت کی تمنا رکھتے ہیں، اور ایک جنت ہے جو چند خوش نصیبوں کی تمنا رکھتی ہے۔ جنت خود تمنا رکھتی ہے کہ یہ بندے میرے پاس آئیں۔ کون ہے؟ یہ بھی تفسیر روح البیان کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام بہشتیں، اب تمام بہشتیں، تمام جنت سے مراد کیا ہے؟ جنت ایک نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابیہ حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا بیٹا جنگ میں شہید ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے اس کی شہادت قبول کی ہے یا نہیں کی، ذرا مجھے بتائیے کیا میرے بیٹے کی شہادت کو اللہ نے قبول کر کے جنت عطا کی یا نہیں کی؟ اگر عطا کر دیے تو سبحان اللہ، اور نہیں عطا کی تو پھر میں دیکھیے کیا کرتی ہوں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن جھکائی، پھر اٹھائی، ارشاد فرمایا، تو جنت کی بات کر رہی ہے، اللہ نے تو تیرے بچے کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ جنت کئی ہیں لیکن سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس۔ تو جتنی بھی جنتیں ہیں، 4 آدمیوں کے لیے وہ جنتیں انتظار کرتی ہیں۔ ساری جنتیں 4 آدمیوں کے لیے مشتاق ہیں، اور وہ کون ہیں؟ نمبر 1، رمضان کے روزے رکھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، زبان کی حفاظت کرنے والے، بھوکے پڑوسیوں کو کھانا کھلانے والے۔ یہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جنتیں ان کا انتظار کرتی ہیں، ان کی مشتاق ہیں کہ جلدی سے یہ ہمارے پاس آ جائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سلامت رہا تو پورا جسم سلامت، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ جس طریقے سے جسم کے اندر دل بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، ایسے ہی جس نے ماہ رمضان کو خراب کر دیا اپنی، اس کا گویا پورا سال خراب ہو جاتا ہے۔